الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کے آخر میں انشاءاللہ ایک دعا سیکھتے ہیں۔ یہ دعا جانور ذبح کرنے کے وقت کی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا جب جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کرتے ہوئے جب جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیرتے ہیں اس وقت کیا دعا پڑھیں۔ ایک دعا تو مختصر سی جو انتہائی ضروری ہے اور جس کے بغیر قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ کلاس کی جو شروع کی دو ابتدائی وائس تھیں، اس وائسز کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اور نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص تعظیم اللہ کے لیے ہو، دل کے اندر عقیدت ہو، محبت ہو، عظمت ہو اللہ کے لیے، اور اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ ذکر، یہ دعا بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے بھی جانور ذبح کریں گے تو انشاءاللہ جانور قربانی ہو جاتی ہے، جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دعا اور بھی ہے اس کے علاوہ، وہ دعا بھی انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں۔ یعنی دو دعائیں ہیں، ایک مختصر ہے اور ایک کچھ تفصیل کے ساتھ ہے، کچھ لمبی دعا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر جو مختصر دعا ہے یہ تو لازم پڑھنی ہے، اس کے بغیر جانور ذبح نہیں ہوتا، قربانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے لیے بھی اور عام جانور ذبح کرنے کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر لازم پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر قربانی نہیں ہوتی ہے، جانور ذبح نہیں ہوتا، یعنی حلال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو دعا ہے وہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ہے، سنت ہے، بڑی عظیم دعا ہے۔ لیکن اگر وہ دعا پڑھیں بغیر سے بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جاتی ہے، جانور ذبح ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دعا سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی کی، آپ نے دو مینڈے یعنی دو دمبے قربان کیے، تو آپ نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، تو یہ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس دعا کے اندر بہت عظیم جو ہے اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ تو اس دعا کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کی قربانی کی تو آپ نے دمبوں کو ذبح کرتے ہوئے، چھری پھیرتے ہوئے آپ نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ یقیناً بے شک میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، یعنی اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو شروع سے ابتدا سے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین جو زمین و آسمان کا شروع سے ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے۔ میں نے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اللہ رب العالمین کی طرف پھیر لیا ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کر لیا ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں شرک نہیں کرتا، یہ مفہوم مراد ہے۔ اللہ ملت ابراہیم حنیفہ، اور میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہوں، اور وہ ملت کیا ہے؟ وہ دین حنیف ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ دین حنیف، یعنی یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا اور شرک سے بچنا، خالص ہو کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ دین حنیف ہے۔ دین حنیف کا مطلب کیا ہے؟ کہ خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا، شرک سے بچنا۔ اللہ ملت ابراہیم حنیفہ
وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا من المسلمین، اور مجھے اسی توحید کو اختیار کرنے کا، اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے، اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے، تو ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے، اور یہ دعا پڑھ کے ہمیں اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔